السلام علیکم، ایک مرتبہ پھر سے آپ کو میٹرک مینٹور میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نے 9th کی کیمسٹری سیکھنی ہے۔ بیٹر ویژولز اور ساؤنڈ کوالٹی کے لیے والیوم 70% سے اباو کر لیں اور برائٹنس بھی 70% سے اباو کر لیں۔ 9th کی کیمسٹری میں ہم نے سب سے پہلے سیکھنا ہوتا ہے کیمسٹری کی تعریف۔ کیمسٹری بیٹا، کیونکہ یہ جتنی بھی ہم پڑھ رہے ہیں، بیالوجی ہے، کیمسٹری ہے یا فزکس ہے، یہ سائنس کی شاخیں ہیں، تو ادھر بھی ہم یہی بات کہتے ہیں کہ سائنس کی وہ شاخ جس میں، بس یہ فرسٹ لائن ہے، سائنس کی وہ شاخ جس میں ہم نے آگے کیمسٹری کے لیے 6 چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں۔ جو بھی بچہ، جو بھی اسٹوڈنٹ کیمسٹری سیکھ رہا ہوتا ہے، دراصل اسے یہ 6 باتیں ہی سیکھنی ہوتی ہیں جو کہ ویری بیسک ہے۔ سب سے پہلی بات جس میں اشیاء کے خاص سیکھے جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان، بچہ، اسٹوڈنٹ، طالب علم جب کیمسٹری سیکھتا ہے تو اس میں وہ اشیاء کے خاص سیکھتا ہے کہ کون سی چیز کی کیا خوبیاں ہیں، کس چیز کی کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، دکھنے میں کیسی ہے، اور مختلف قسم کے جو اس کے خاص ہوتے ہیں وہ۔ دوسرے نمبر پہ اس کی ترکیب سیکھی جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، اس میں ترکیب کیا ہے، کون کون سے ایلیمنٹ ہیں، کون کون سے ایٹمز ہیں، انہوں نے آپس میں کس طرح سے بانڈنگ کی ہوئی ہے، وہ کتنی سخت ہے، ریجڈ ہے، ٹھوس ہے، لیکوڈ ہے، سالڈ ہے، کیا چیز ہے، اس کی ترکیب دیکھی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس کی ساخت دیکھی جاتی ہے۔ ساخت سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیز میں جو بھی کمپاؤنڈ یا ایٹمز موجود ہیں انہوں نے آپس میں کس طرح سے چین بنائی ہوئی ہے، کس طرح سے وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ موسٹلی بچے جانتے ہوں گے کہ انہوں نے آپس میں کوولنٹ بانڈ بنایا ہوا ہے، یا کوارڈینیٹ کوولنٹ، میٹالک بانڈ ہے، آئیونک بانڈ ہے، وہ آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہم نے کیمسٹری میں 6 چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں۔ پہلی چیز جو ہم سیکھتے ہیں کہ اشیاء کے خاص کیا ہے۔ دوسری چیز ہم سیکھتے ہیں کہ اشیاء کی ترکیب کیا ہے۔ تیسری چیز ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اشیاء کی ساخت کیا ہے۔ چوتھی چیز ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اشیاء کے اندر کیمیکل یا فزیکل تبدیلیاں کون سی ہو رہی ہیں۔ یہ ہم چوتھی چیز یہ بھی سیکھیں گے، ہمارے پاس جو بھی میٹر ہوگا، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی میٹر ہو سکتا ہے، اس کے خاص دیکھیں گے، ترکیب دیکھیں گے، ساخت دیکھیں گے، اور اس میں کوئی بھی ہونے والی کیمیکل یا فزیکل تبدیلی دیکھیں گے۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ پانچویں چیز ہم نے اس کے ساتھ یہ سیکھنی ہے کہ یہ جو کیمیکل یا فزیکل تبدیلی ہوئی ہے، یہ جن قوانین کی اوپر لاگو ہوتے ہیں، جو جو قوانین ان تبدیلیوں پہ لاگو ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نے ساتھ پڑھنے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم قوانین بھی سیکھتے ہیں۔ کون سے قوانین؟ جن قوانین کے اوپر یہ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر کیمیکل تبدیلی ہو رہی ہے مادے میں، یا فزیکل تبدیلی ہو رہی ہے، تو جن قوانین کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں وہ قوانین بھی ہم نے سیکھنے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی میرا بیٹا۔ اب جو ہم نے اس میں 6ٹھی چیز سیکھنی ہوتی ہے وہ یہ سیکھنی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بھی تبدیلی ہوگی تو ایک انرجی چینج پیدا ہوگا۔ یہ بھی ہم نے ساتھ سیکھنا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ہم نے کیمسٹری میں 6 چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں۔ کیمسٹری سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں اشیاء کے خاص، اس اشیاء کی ترکیب، اشیاء کی ساخت، اشیاء میں ہونے والے کیمیکل اور فزیکل تبدیلیاں، اور یہ تبدیلیاں جن قوانین کی وجہ سے ہوتی ہیں یا جو قوانین ان تبدیلیوں پہ لاگو ہوتے ہیں وہ قوانین سیکھیں گے۔ اور 6ٹھے نمبر پہ اس میں انرجی کی چینجز سیکھیں گے کہ جب کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو مادے کے اندر انرجی آئی ہے، ابزارب ہوئی ہے، یا مادے نے انرجی خارج کی ہے، جو بھی ہوا ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہم نے کیمسٹری کے اندر سیکھنی ہوتی ہیں۔ کیمسٹری کی آگے ہم نے شاخیں پڑھنی ہیں، وہ انہی 6 چیزوں کے اوپر ہی ہوگی۔ ابھی تھوڑا سا ان میں سے ہر ایک کی وضاحت کر لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلے ایک چیز لے لیتی ہیں، پھر اس کے خاص ترکیب اور ساخت وغیرہ دیکھتے ہیں، اس کی کیمیکل اور فزیکل تبدیلیاں دیکھتے ہیں، پھر جن قوانین کے اوپر وہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور پھر انرجی کی تبدیلیاں کیا ہوئی ہیں، انرجی کتنی چینج ہوئی ہے، انرجی جذب ہوئی ہے یا خارج۔ انرجی چینج سے مراد کیا ہے؟ انرجی جذب ہوئی ہے یا خارج ہوئی ہے۔ یہ چیز بھی ہم نے اسے انرجی چینج میں ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب سے پہلی مثال لیتے ہیں H2O کی۔ سارے بچے جانتے ہیں H2O پانی ہوتا ہے۔
اگر اس کے سب سے پہلے خاص دیکھے جائے، پانی کے خاص، بے رنگ ہے، بے بو ہے، بے ذائقہ ہے۔ اگر اس کی ترکیب دیکھی جائے کہ یہ کس کس چیز سے مل کے بنا ہوا ہے، تو ترکیب میں ہم کہیں گے اس کے اندر ہائیڈروجن ہے اور آکسیجن ہے۔ یہ ترکیب، یہ خواص ہو گئے اور یہ ترکیب ہو گئی۔ اگر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کی ساخت کیا ہے، تب آپ کہیں گے کہ اس کے اندر کوولنٹ بانڈ بنا ہوا ہے جو کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے درمیان اس طرح سے ہے کہ ایک آکسیجن کے ساتھ دو ہائیڈروجن جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس کی کیا ہو جائے گی میرا بیٹا؟ ساخت۔ اب آپ نے تینوں چیزیں سیکھ لیں کہ ہم اشیاء کے خاص کیسے دیکھتے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے پانی کے خاص دیکھے کہ یہ بے رنگ ہے، بے بو ہے، بے ذائقہ ہے، تو آپ کو اشیاء کے خاص دیکھنا سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد آپ نے اشیاء کی ترکیب بھی دیکھنا سیکھ لی۔ جیسے پانی کی ترکیب کیا دیکھی ہے ہم نے کہ پانی میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، تو آپ نے کو پتا ہے کہ پانی میں دو ہی طرح کے ایلیمنٹ شامل ہیں، ایک ہائیڈروجن اور دوسرا آکسیجن۔ تو آپ کو اشیاء کی ترکیب دیکھنا بھی سمجھ آ گئی۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے یہ دیکھا کہ پانی کی ساخت کیسے بنی ہوئی ہے، تو آپ کو یہ پتا چل چکا ہے کہ ایک آکسیجن ہے جس کے ساتھ 90 کے اینگل پہ دو ہائیڈروجن کے ایٹم جڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو اشیاء کی ساخت دیکھنا بھی پتا چل گئی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی فزیکل یا کیمیکل تبدیلیاں ہوتی ہیں، اگر ہوتی ہیں تو وہ کیسے ہوتی ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے اگر پانی کی بات ہو رہی ہے تو پانی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ پانی ایک لیکوڈ ہوتا ہے اور یہ 3 سٹیٹس میں پایا جاتا ہے، مائع حالت میں بھی اور ٹھوس حالت میں بھی پانی پایا جاتا ہے اور گیس حالت میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ تینوں اس کی تبدیلیاں ہیں۔ ایک ہی پانی ہے، مائع ہو سکتا ہے پانی کہتے ہیں، ٹھوس ہو سکتا ہے ہم اسے برف کہتے ہیں، اسی طرح سے گیس ہو سکتا ہے ہم اسے واٹر ویپرز کہتے ہیں، یعنی پانی کے بخارات کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ پانی تینوں حالتوں میں پایا جا سکتا ہے۔ یہ پانی کی فزیکل تبدیلی ہے کہ پانی خود لیکوڈ تھا، جب ہم نے تھوڑا سا ٹمپریچر لو کیا ہے، 0 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر پہنچا ہے، تو پانی لیکوڈ سے ٹھوس ہو گیا ہے۔ پھر جب ٹھوس 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پانی برف بن چکا تھا، پھر جب ہم نے ٹمپریچر اپ کیا ہے، جیسے پانی کا ٹمپریچر 0 سے پلس ہوا ہے، آگے بڑھا ہے 1 2 3 4، تو پانی واپس لیکوڈ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ جب پانی کا ٹمپریچر 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے ابو ہوا ہے، تب پانی گیس میں تبدیل ہو گیا ہے جسے ہم نے واٹر ویپرز کا نام دیا ہے۔ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فزیکل تبدیلیاں کیسے ہوتی ہیں، یہ بات بھی ہم نے کیمسٹری میں ہی سیکھنی ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ اشیاء کے خاص، ترکیب، ساخت، کیمیکل اور فزیکل تبدیلیاں کس طرح سے دیکھتی ہیں۔ 5ویں نمبر پہ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سارا کام جن قوانین کے اوپر ہوتا ہے۔ کوئی بھی کیمیکل تبدیلی ہے جس قانون کی وجہ سے ہوگی، کوئی بھی فزیکل تبدیلی ہے جس قوانین کی وجہ سے ہوگی، یا جو قوانین ان تبدیلیوں پہ لاگو ہوتے ہیں ہم وہ بھی ساتھ دیکھتے ہیں۔ اور 6 نمبر پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انرجی کی کوئی تبدیلی ہوئی ہے، وہ بھی ہم نے ساتھ دیکھنی ہوتی ہے۔ انرجی کی تبدیلی ادھر ہوتی ہے، صاف ظاہر ہے جب پانی مائع حالت سے ٹھوس حالت میں آتا ہے تب انرجی کی کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ صاف ظاہر ہے انرجی، ٹمپریچر کیا ہو جاتا ہے بیٹا؟ کم ہو جاتا ہے۔ ٹمپریچر کم ہوگا تبھی تو مائع ٹھوس میں تبدیل ہوگا۔ تو انرجی کی تبدیلی بھی ہم نے کیمسٹری کے اندر ہی دیکھنی ہوتی ہے۔ بعض کچھ ریئیکشن ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں انرجی کی تبدیلی یا ٹمپریچر کم ہونے کی بجائے ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر اسی ریئیکشن کو الٹ دیکھا جائے کہ آپ نے پانی ہے اسے ٹھوس سے آپ نے کدھر بدلنا ہے؟ مائع میں، تو کیا ہوگا؟ ٹمپریچر آپ کو بڑھانا پڑے گا۔ ایک اور بات بھی سمجھتے جائیں، یہ ہم پانی کی مثال لے رہے ہیں، اگر میں ادھر پانی کی بجائے کوئی اور ایلیمنٹ لے لوں، فار ایگزامپل آئرن کی بات کر لی جائے، تو اگر آئرن کی بات کی جائے، یہ تو پانی کی بات ہو رہی ہے نا، اگر ہم آئرن کی بات کریں تو آئرن ٹھوس ہوگا، اور اسے جب ہم لیکوڈ میں یعنی کہ مائع میں بدلیں گے، پگھلائیں گے لوہے کو، تو ہمارے پاس ٹمپریچر کیا کرنا پڑے گا؟ بڑھانا پڑے گا، ٹمپریچر بڑھے گا۔ تو ہر ایک ایلیمنٹ کمپاؤنڈ کے لیے یہ کوئی لا نہیں ہوتا کہ مائع سے ٹھوس میں اگر پانی بدلا جائے تو ٹمپریچر کم کرنا پڑتا ہے، مائع سے ٹھوس کے اندر اگر ٹھوس سے مائع کے اندر آئرن کو بدلا جائے تو ہمیں ٹمپریچر کیا کرنا پڑتا ہے جی؟ بڑھانا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ مختلف سچویشن ہوتی ہیں ہر جگہ پہ جو آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ تو
यहीं तक आज का हमारा टॉपिक है। तो मेरे बेटे, आज हमने जो बातें सीखी हैं, आज हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक सीखा है, केमिस्ट्री की तारीफ सीखी है, साइंस की वो शाख जिसमें अशिया के खास, अशिया की तरकीब, अशिया की साख, अशिया में होने वाली केमिकल और फिजिकल तब्दीलियाँ, ये तब्दीलियाँ जिन कवानीन की वजह से होती हैं, उन कवानीन और इन तब्दीलियों के दौरान एनर्जी के तबादले या फिर एनर्जी की जो तब्दीलियाँ होती हैं, उन सब का मुताला हमारे पास क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। इन सारी तब्दीलियों को हमने 1 देखा है। मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी चीज़ के खास देखने हैं, जैसे हमने पानी के खास देखे हैं, पानी बेरंग है, बेबू है, बेज़ैक है, ये उसकी खूबियाँ हैं। आप किसी भी एलिमेंट के खास देख सकते हैं। अगर आपने तरकीब की बात की है, बना हुआ किस चीज़ से है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। अगर आपने साख्त की बात की है तो इसकी साख्त कैसी है? इस तरह की इसकी साख्त है जैसे हमने बनाई हुई है, एक ऑक्सीजन है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसमें फिजिकल या केमिकल तब्दीलियां होती हैं। मैंने इधर फिजिकल तब्दीलियों की मिसाल दी है कि पानी कभी माय हालत में भी हो सकता है, ठोस में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। मय में होता है तो पानी कहते हैं, अदरवाइज ठोस में है तो बर्फ, नहीं तो उसे वाटर वेपर्स कहते हैं जब गैस हालत में होता है। क्या ये तब्दीलियां जब होती हैं, एनर्जी जाज़ब या खारिज होती है? तो मेरा बेटा हाँ, कोई भी तब्दीली जब मैटर में होगी तो एनर्जी को खारिज या जाज़ब होना पड़ेगा, तभी तो तब्दीली वाक़ई होती है, उसके बगैर नहीं हो सकती। जैसे देखिए, अगर पानी माय हालत में है तो इसमें से अगर हीट निकाली जाए, एनर्जी हीट की शक्ल में खारिज की जाए, तो पानी ठंडा होकर किस शक्ल में आ जाता है? ठोस शक्ल में आ जाता है, यानी कि इसका टेम्परेचर कम करना पड़ता है। इसी तरह से आयरन अगर ठोस हालत में है तो इसे हीट देनी पड़ेगी। हीट देंगे, लोहा गर्म होगा, फिर पिघलेगा, फिर माय हालत में तब्दील हो जाता है। तो किसी भी तरह की कीमियाई तब्दीली हो या फिजिकल तब्दीली हो, उसमें एनर्जी चेंजिंग जरूर होती है। आज के लिए बेटा इतना ही। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल मैथ टेक मेंटोर के साथ। डेली विजिट किया करें ताकि आप आने वाले लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेटेड लेक्चर से मुस्तफीद होते रहें। शुक्रिया।